قبلہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کل کتنی کتابیں لکھی اور کون کون سے علوم پر لکھی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی حیات میں 68 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. 1347 کتب لکھی آپ نے. اللہ 1347 اللہ کتب. اکبر. اس پر علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، ادب ہو گیا، آپ کے جو ہے وہ عقائد ہو گئے، اصول عقائد ہو گئے، سائنس ہو گئی، توقیت ہو گئی، عملیات ہو گئی، علم جفر ہو گیا، اور کئی علوم پر اعلیٰ حضرت جو اس وقت اگر اس کی تحقیق کی جائے تو بلا شبہ 200 علوم پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی. 200 علوم پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی، اور آپ نے اس علوم پر جو ہے وہ کتابیں لکھ کر امت کو دی. حافظ صاحب میں ایک کتاب چاہ صرف اتنا سا ایک مفتی صاحب کے پاس لے گیا، معمولی نہیں تھے، بہت اچھی عمر کے. میں نے کہا اس کو حضور آسان اردو میں ترجمہ کر دیں، سہل کر دیں، عوام پڑھ لے. وہ یہ کہہ کر مجھے انہوں نے واپس کر دیا کہ اس کو سہل کرنے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت جیسا علم والا ہونا چاہیے. اللہ یعنی اس قدر. اور یقین کیجئے کہ سائنس پر اعلیٰ حضرت کی صرف میں نے یہ کتاب جمع کی، اعلیٰ امام احمد رضا اور سائنسی تحقیق. حافظ صاحب یہ کتاب آپ کے ہم نام صدر میں طاہر بک ڈپو، وہاں میں رکھوانے گیا کہ یہ کتاب 5 پیس آپ رکھیں. وہ ایسے دیکھ رہا ہے، پھر اندر ایسے دیکھ رہا ہے کھول کھول کے، پھر ایسے. میں نے بھائی کیا ہوا، کتاب پہلے نہیں دیکھی؟ کہا کتابیں تو دیکھی ہیں بہت، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امام احمد رضا خان ایک صرف عالم تھے، اللہ آج مجھے پتا چلا کہ آپ اتنے بڑے سائنسدان تھے سبحان کہ اللہ. آپ نے جو ہے وہ نظریہ روشنی پر تحقیق کی، آپ نے آواز پر تحقیق، زمین کے ساکن ہونے پر تحقیق، انعطاف نور پر تحقیق کی. اعلیٰ حضرت نے ایٹمی پروگرام پر تحقیق کی، اعلیٰ حضرت نے جوہر پر تحقیق، اعلیٰ حضرت نے زمین و آسمان کی صورت پر، آپ نے زمین و آسمان کے فاصلے پر تحقیق کی، اعلیٰ حضرت نے دائرہ دنیا پر تحقیق کی، شے عقل پر آپ نے تحقیق کی. آپ نے کئی عنوانات پر جو ہے وہ تحقیق کر کے اعلیٰ حضرت نے اس امت کو بہترین علوم و فنون تحفے میں عطا کیا. اللہ اکبر. اور یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت بدعات کے بھی سخت مخالف. اور یہ جو مزارات پر سجدے ہوتے ہیں اور طواف ہوتا، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کئی قرآنی آیات اور احادیث سے یہ ثابت کیا کہ مزارات اولیاء پر سجدہ عبادت یہ کفر ہے، اور سجدہ تعظیم یہ حرام، اور مزار کا طواف کرنا بھی حرام ہے. اللہ اور صرف میں نے ایک چھوٹا آدمی، میری کوئی اوقات اہمیت نہیں، فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کی بدعات کے خلاف جو غیر اسلامی رسومات، اس پر تحقیق کی تو 100 فتاوی جات اعلیٰ حضرت کے یہ رد بدعات کے خلاف. اللہ اکبر. اچھا، اللہ اکبر. جو اس کتاب کی بائنڈنگ کر رہا تھا وہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، تو زاویہ پبلشر والے نے کہا کہ یہ آپ یہ 4 کتابیں کیوں سائٹ میں رکھی ہیں، دیں مجھے. کہا یہ میں پڑھوں گا، اس کے پیسے لے لیں. کہا تو کیوں پڑھے گا؟ کہا میں اس لیے پڑھوں گا، مجھے تو آج تک یہی بتایا گیا کہ معاذ اللہ امام احمد رضا خان یہ بدعات کو رائج کرنے والے تھے. اللہ اکبر. آج 40 سال کے بعد پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت تو بدعات کو مٹانے کے لیے آئے، اللہ اکبر. اور سبحان بدعات اللہ. کو ختم کرنے کے لیے آئے. واہ واہ تو واہ. یہاں تک لکھ دیا کہ جو مزار پر اگر ایک چادر ہو تو دوسری نہ چڑھائی جائے اگر وہ بوسیدہ نہ ہوئی ہو، بلکہ اس چادر کے پیسے باہر کسی فقیر کو صدقہ کر دیں اور اس کا ثواب اللہ کے نیک بندے کو پہنچ جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب جس کو کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی زندہ کرامت، الدولۃ المکیہ، واہ. یہ اعلیٰ حضرت نے صرف چند گھنٹوں میں لکھی. اور چند گھنٹوں میں جب یہ کتاب آپ نے لکھی، اور جب یہ اس وقت کے گورنر مکہ کے سامنے سنائی گئی تو وہ ایسے جھوم کر کہنے لگا کہ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، آج تک ہمیں تو پتہ بھی نہ تھا. یعنی اس قدر بہترین اور اعلیٰ حضرت نے علمی کتاب تاج العروس، یہ علامہ مرتضیٰ زبیدی علیہ رحمہ کی عربی لغت پر کتاب، یہ 28 جلدوں پر اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی کتاب کی مدد کے اس پر حاشیہ لکھا.
اور تعلیقات لکھی. میزان الاعتدال امام ذہبی کی کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا. اور حضور علیہ السلام آپ جانتے اللہ کی عطا سے مصیبتوں کو دور کرتے, پریشانیوں کو دور کرتے. اس پر اعلیٰ حضرت نے حضور کے دافع البلا ہونے پر الامن والعلا 60 قرآن کی آیتیں اور 300 احادیث سے حضور کو دافع البلا ثابت کیا. سبحان اللہ. اور اس طرح جب یہ انکار ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء سے افضل نہیں ہے, تو اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں 147 آیت اور 130 احادیث سے یہ ثابت کیا کہ میرے آقا انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ. کیا کہنے. اچھا, اس کتاب کی کوالٹی کیا ہے کہ پہلی حدیث بھی حضرت علی سے روایت کی اور آخری حدیث بھی حضرت علی سے روایت. سبحان اللہ. یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے. اور جب شفاعت کا انکار کیا تو اعلیٰ حضرت نے اسماع العربین کے نام سے 15 آیتیں اور 40 احادیث کے ثبوت کے ساتھ حضور کی شفاعت کو برحق لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ یعنی قرآن و حدیث سے ہی جواب. اعلیٰ حضرت ہمیشہ قرآن و حدیث آپ دیکھیں تو امام اور حدیث شریف کا ایک بھی ایسا نہیں ایک حوالہ, کئی حوالہ جات. اعلیٰ حضرت ایسا لگتا تھا کہ دلائل و براہین کے انبار جو ہے وہ آپ لگا دیتے تھے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں فتنہ اٹھا کہ انتقال کے بعد مردہ نہیں سن سکتا. آپ نے 77 احادیث سے ثابت کیا اور 400 اقوال سے حیات المواد کے نام سے پوری کتاب لکھی. اور غائبانہ نماز جنازہ کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں, الحاد الحاجب عن جنازت الراغب 86 کتب اور 230 علماء امت کی عبارتوں سے ثابت کیا کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں. حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا. آپ نے 6 آیات اور 18 احادیث سے ثابت کیا کہ سرکار کا سایہ جو ہے وہ نہیں تھا. علم توقید پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھرپور کام کیا. اور زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے